دمید کے فتح ہو جانے کے بعد سلطان دمشق جو کہ ملک الکامل کا بھائی تھا، اس نے محسوس کیا کہ اب ضرور صلیبی فوجیں یروشلم کا رخ کریں گی، چنانچہ اس نے سوائے بیت الحرم کے اور برج داؤد کے شہر کی فصیلیں مسمار کر دیں۔ اس نے یروشلم کو کھلا شہر جو ہے وہ بنا دیا۔ 1220 اسی طرح سے گزرا اور 1221 کے آغاز میں یورپ سے مزید افواج جو ہیں وہ صلیبی فوج میں شامل ہو گئیں، لیکن ابھی بھی ان کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد سے کافی زیادہ کم تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ عیسائیوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، جو کہ قاہرہ میں اکٹھی ہو رہی تھی۔ صلیبی فوج نے بھی جو ہے وہ قاہرہ کی طرف اب نقل و حرکت جو ہے وہ شروع کر دی۔ ابھی یہ پیش قدمی کر ہی رہے تھے کہ مشرق کی طرف سے جو ہے مصر کے اوپر وہ حملہ کیا تتاریوں نے۔ ابھی صلیبی فوج پیش قدمی کر ہی رہی تھی کہ ملک الکامل نے صلح کی شرائط جو ہیں وہ پیش کر دیں، کیونکہ مشرق کی طرف سے منگولوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی تھی اور وہ ایک وقت میں 2 محاذ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح سے جو صلیبی تھے انہوں نے دمیت میں اپنی قوت اتنی مستحکم کر لی تھی کہ اب ان کا وہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ صلح کی شرط یہ تھی کہ اگر صلیبی دمیت چھوڑ دیں اور مصر سے چلے جائیں تو یروشلم ان کے سپرد کر دیا جائے گا، جو کہ ان کا مین مقصد تھا، یروشلم حاصل کرنا۔ اور تو اور ملک الکامل اپنے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح کردہ علاقوں سے بھی دستبردار ہونے پر رضامند تھا، یعنی کہ وہ یروشلم کا نواحی علاقہ بیت اللحم، ناصرہ سے لے کر ساحل بحر تک تمام علاقہ جو ہے وہ صلیبیوں کو دینے پر رضامند تھا۔ اب اگر صلیبی یہ معاہدہ مان لیتے تو جو مارکہ حطین تھا، جو صلاح الدین ایوبی کا زندگی کا سب سے بڑا مارکہ تھا، جو تیسری صلیبی جنگ تھی، جس میں 91 سال بعد جو ہے وہ یروشلم پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، وہ علاقہ سارے کا سارا دوبارہ سے بحال ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ جو فوجی تھے وہ تو یروشلم کے بدلے دمیت سے دستبردار ہونے پر آمادہ تھے، لیکن پادریوں نے اس کی سخت مخالفت کر دی۔ پادریوں کا کہنا تھا کہ اب ہم بزور بازو جو ہیں وہ سارا علاقہ وہ فتح کریں گے اور ہمیں اب قاہرہ کی طرف جو ہے وہ یلغار جاری رکھنی چاہیے۔ اور ان کے حامی اہل جنیوا والے تھے، وہ بھی مصر میں جنگ جاری اور دمیت پر قبضہ قائم رکھنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ تاجر تھے اور یروشلم کی فتح سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، ان کے لیے دمیت اور مصر کی تجارت زیادہ فائدہ مند تھی۔ اور اسی طرح سے اطالوی اور نوورد جرمن جو ہیں وہ بھی کارڈینل کے ہمراہ تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ کن فتح جو ہے وہ ہو۔ لیکن پھر دریائے نیل میں سیلاب کا پانی امڑ آیا اور مسلمانوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ سمندر کے راستے اچانک دمیت جا پہنچا اور صلیبی جہازوں کو دمیت سے دور دھکیل دیا۔ 24 جولائی کو صلیبیوں کی پیش قدمی رک گئی۔ وہ دریائے دمیت اور دریائے اشمون کے سنگم پر پہنچ گئے اور اس مثلث نما دوابے میں پیش قدمی ممکن نہیں تھی۔ دونوں طرف دریا تھے اور ان کے مقابلے میں اونچی زمین پر منصورہ کا مورچہ بند پڑاؤ تھا۔ انہوں نے دریا عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی بے پناہ سنگ باری اور تیروں کی بچھاڑ سے وہ عاجز آ گئے۔ اور یوں جو ہے ساحلی علاقوں پر، بحری رستوں پر مسلمانوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا۔ اب ان کی نقل و حرکت کافی زیادہ آسان تھی۔ دوسری طرف عیسائیوں کو نیل میں طغیانی کا اس وقت پتہ چلا جب ان کے پڑاؤ میں ٹخنوں ٹخنوں پانی بھر گیا، اور پھر ملک الکامل نے بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے دریاؤں کے پشتے توڑ دیے اور مثلث کے تہہ زمین کو حوالہ آب کر دیا، جس میں صلیبی فوج خیمہ زن تھی، اور صلیبیوں کے عقب میں چاروں طرف پانی ہی پانی جو ہے وہ پھیل گیا۔ اور یوں جب یہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے تو انگلستان کے شاہ جہاں نے جو ہے وہ سلطان سے پناہ چاہی۔ اس کو سلطان کے خیمے میں پہنچایا گیا تو اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما اور وہ فرش پر گر گیا۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ آپ کو کیا غم ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کی سلامتی کا غم ہے۔ پھر سلطان نے جو ہے وہ ان سے معاہدہ کیا کہ یہ دمیت خالی کر دیں، باقی ماندہ صلیبی فوج پرامن طریقے سے مصر سے جو ہے وہ نکل جائے، اور فری کین میں 8 سال تک کی عارضی صلح ہوگی۔ یوں نئے کروسیڈ جو ہے وہ کسی بھی پائیدار فتح کے بعد اپنے اینڈ کو پہنچا۔ صلیبی جنگ کا چھٹا حملہ
یہ چھٹا حملہ جو ہے سسلی کا فرما روا تھا ہانسٹوفن، فریڈرک ہانسٹوفن، اس نے جو ہے یہ کیا تھا۔ یہ کوئی 3-4 سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گیا تھا اور کلیسا میں اس کی جو ہے وہ پرورش کی گئی تھی۔ اور اس زمانے میں سسلی ظاہر ہے ایک بڑا سا جزیرہ ہے جو کہ کھلے پانیوں میں موجود ہے اٹلی کے نیچے۔ وہاں پہ جو ہے یہ دنیا کی جنگ و جدل سے دور اچھی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے۔ فریڈرک ہانسٹوفن نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ جرمنی کا تخت چاہیے، کیونکہ یہ اس کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا۔ لیکن پوپ نے جو ہے اس سے معاہدہ کروا دیا کہ کبھی بھی جرمنی اور سسلی ایک بادشاہ کے انڈر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو درمیان میں جو روم ہے جو اٹلی میں ہے وہ پس جاتا تھا۔ اس وجہ سے پوپ نے جو ہے نا وہ بڑی سیاست سے کام لیا اور ہانسٹوفن سے معاہدہ کر لیا۔ 1215 میں جرمنی کا کچھ علاقہ فتح کرنے کے بعد فریڈرک جو ہے وہ جرمن سلطنت کے معاملات میں الجھا رہا۔ اس کو جرمن زبان جو ہے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ اب فریڈرک نے جو کلیسا سے معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کو جو ہے وہ کروسیڈ کرنا ہے۔ تو اب جو ہے چرچ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم نے جرمنی جو ہے وہ فتح کر لی ہے، اب تم جرمنی میں رہو اور سسلی جو ہے وہ نہ جاؤ، کیونکہ یہ بھی معاہدے کا حصہ ہے، اور تم جو ہے نا وہ کروسیڈ میں جاؤ، تم یروشلم فتح کرو اب جا کے۔ اور پھر 1223 میں کروسیڈر کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کہا گیا جی کہ فریڈرک جو ہے اس کو سلار اعلیٰ بنائے جائے چھٹے کروسیڈ کا۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی تجویز تھی کہ جو شاہ یروشلم ہے اس کی صاحبزادی جو یولانڈی جو ابھی 11 سال کی ہے، اس کی شادی جو ہے وہ فریڈرک سے کر دی جائے، تاکہ فریڈرک جو ہے وہ یروشلم کی مہم جو ہے وہ اپنے پورے دل و جان سے جو ہے وہ لڑے۔ اس کے لیے اسے کہا گیا جی کہ 1 سال یہ انتظار کرے گا، اگلے سال جو ہے وہ یولانڈی 12 سال کی ہوگی تو اس کی شادی جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فریڈرک جو ہے وہ کروسیڈ کی تیاری کرے گا اور یروشلم پہ حملہ کرے گا۔ چنانچہ 1225 میں اس نے کروسیڈ جانے کا جو ہے وہ حلف اٹھایا۔ ان کی جو شادی ہے یہ اس سے 1 سال پہلے جو ہے وہ طے کر دی گئی تھی، اور یہ شادی جو ہے یہ کی گئی تھی جی